کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ دنیا بھر کا میڈیا آزاد ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. جتنا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا تابع یورپ کا ہوتا ہے کسی اور مطلب ٹھیک بات ہے. 20 سال سے کسی کو الطاف خان یاد نہیں تھا, اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کیا, سب کو یاد آ گیا, میڈیا نے بسم اللہ منا. میں یہاں صرف ایک چھوٹا سوال آپ دونوں حضرات کے لیے. ایک فیسلٹی حاصل ہے مجھے, اور اگر میں باہر جاؤں کہ میں اپنے سارے چینل بلاک کر کے اگر میں صرف نیوز چینل رکھنا چاہتا ہوں تو میں رکھ سکتا ہوں, اور وہاں نیوز ویلیو کے حساب سے خبر ہوتی ہے. پاکستان میں مجھے اس کی بھی آزادی نہیں ہے. میں نیوز چینل میں نیوز لگائی ہوتی ہے اور درمیان میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ میں اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا. 1 سال پہلے سے یہ کام شروع ہوا, 2 سال پہلے سے, کہ 9 بجے کے خبر نامے میں ٹوٹے چلتے ہیں. جی, انڈین فلموں کے میں ٹوٹے ہی کہوں گا نا جی, جس طرح ہمارے سنیما میں جو فوش حصہ چلتا ہے تو اس کو ٹوٹے کہتے تھے. ہمارے کلچر معیار کے لحاظ سے وہ بالکل ٹوٹے ہیں, جس کو ٹوٹے ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے وہی ہیں, اور وہ چلائے جاتے ہیں اس یعنی بلیٹن میں جس کو پوری فیملی دیکھتی ہے. میں ڈرامہ نہیں دیکھتا, مرض کیا ہماری فیملی کا فرض کیا, لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اس میں بھی نہیں, لیکن میں خبر نامہ دیکھنے پہ مجبور ہوں, اور اس کے اندر یہ مجھے دکھا دیتے ہیں. اچھا یہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں, یہ کس کا ایجنڈا یہ ٹو کرتے ہیں جی؟ یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے ہاں ادارہ نہیں ہے جو اس کو. میں نے ایک دفعہ سوال ہمیشہ ہر ایک بالکان سے بھی واقف رکھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی گھر ایسا ہے پاکستان ماڈرن ترین گھر کہ جس میں بچی ہیئر ریموونگ کریم لگا کے واپس گھر میں آئے اور دکھائے میری ٹانگیں کتنی اچھی ہو گئی؟ کسی گھر میں دکھا سکتی اس 5واں فیملی ممبر دکھاتا ہے اس کو. امریکہ کی اسٹیٹ آف بیفلو کے اندر باقاعدہ وہ سیٹلائٹ کی بیمنگ جیم کر دی گئی, بند کر دی گئی, جو کینیڈا اور چائنا کے تعاون سے چلتا تھا کہ جی اٹ از ٹریڈنگ پورنوگرافی, اسٹیٹ لا تھا انہوں نے بند کر دیا. یعنی وہاں پر ایک پورنوگرافک جو ایگزیبیشن تھی ایک آرٹسٹ کی, وہ ایک جگہ پہ بین کر دی گئی کہ یہ پورنوگرافی پھیلا رہی ہے. یعنی وہاں پر باقاعدہ جس طرح بچوں کے چینل ہیں, کوئی وہ چینل اگر ایسا ایڈ دکھاتے جو بچوں کے اخلاق کو تباہ کرنے والی ہے, ان کے ایڈ بند ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی قانون ہے, کوئی احترام ہے. میں تو کبھی کبھی سمجھتا ہوں اگر ہم کمپیئر کریں تو مجھے وہاں یہ لگتا تھا جیسے اسلامی جمہوریہ امریکہ اور یہاں آگے بتا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. جو اے بی سی لاز ہیں بہت سخت ہیں. جی بہت سخت. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف جو اس بات پہ لانا چاہتا تھا کہ نظریاتی ملک ہے, ہر ملک کا ایک نظریہ ہے, اس نظریے کو ٹو کرتا ہے. جیسے اسٹیبلشمنٹ اس کو اسٹیبلشمنٹ سمجھے برٹش کا بی بی سی کے اندر جو کراؤن اور جو اس کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کا علاقہ ہے اس کے بارے میں اور اس کی برٹش جو اس کی ساورینٹی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. امریکہ میں نہیں ہو سکتی. 7 فادرز کے حساب سے باقی چیزوں کے ساتھ فلمیں وہ ضرور بنا لیں گے رینڈی ریڈنز کی, بٹ ناٹ آن دا ٹی وی شو. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں 199 کنٹریز واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. یہاں کے میڈیا کو کنٹرول ہونا چاہیے اس حساب سے کہ نہیں. دیکھیں بات سنیں, اب ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کون بتائے گا یہ میں ویلیوز کیا ہیں؟ ہاں بتاتے ہیں. امریکہ میں ہنٹنگٹن یہی جو کلیش آف سیویلائزیشن کی کتاب ہے کہ ہو آر وی, یعنی امریکن ہم ہیں کون. پھر میکسیکن بھی آئے ہوئے ہیں, اینگلو سیکسن بھی آئے ہوئے ہیں, فلاں بھی آئے ہیں, پروٹیسٹنٹ بھی ہیں, وائٹ جسے واسپ کہتے ہیں, ہنگیرین امریکن, پولش امریکن, جسے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ بیسک کلچر ان کا وہ ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. سب باتیں کی جاتی ہیں, بحث کرتے ہیں, لیکن وہ ایک چیز استعمال کرتا ہے کہ امریکنزم ہے کیا, جس کو ہم امریکن کی قومیت کہیں, شہریت کہیں, اس کی بیسک ٹریٹ کہیں. 2-3 چیزوں کے علاوہ دوسری تیسری چیز بیان کرتا ہے کریٹ. کریٹ وہی ہے جس کو ہم نظریہ کہتے ہیں. اگر ہم نظریہ پاکستان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جھوٹیاں مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جو باتیں طے کی تھی وہ یہ ہیں. نظریہ یہ ہے اسٹیٹ کا, یہ اسٹیٹ اس نظریے پہ قائم رہ سکتی ہے, آپ کو مین اسٹریم میں آنا پڑے گا. ہم اگر مین اسٹریم میں آنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں آزادی اظہار چھین رہے ہیں. ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ پرانی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر مصر کی مثال دے دیجیے جی, 63% لوگوں نے ریفرینڈم کے ذریعے آئین کو پاس کر دیا, 66% لوگوں نے ووٹ دے دیے مذہبی جماعتوں کو, اخوان کو اور سلفی کو, اور کم یعنی کہ 33%. اب اس کو جمہوریت کی گویا جمہوریت تو سبسروینٹ ہوتی ہے, ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے تو جمہوریت ہے. تو پاکستان میں جو اس وقت اقتدار پارٹی ہے کوئی بھی, اس سے پہلے بھی ابھی 14% لوگوں کا مینڈیٹ لے گیا. الجزائر میں کیا ہوا, الجزائر کے اندر الجزائر میں جو فیس جیتی تھی 187 راؤنڈ کے اندر 187 جو پہلے راؤنڈ میں جیتے ہیں ان میں سے 122 لوگ جو تھے وہ ویسٹ کے تھے. جی
122 دنیا کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ پارلیمنٹ ہوتی. لیکن گرام فلر نے کیا لکھا؟ گرام فلر نے آرٹیکل لکھا وی آر لوکنگ فار سیف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، سیف ڈیموکریسی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ وی آر ناٹ تھریٹ فار ویسٹرن سویلائزیشن. ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے ویلیو سسٹم میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو وہاں کام نہیں کرنے دیا گیا، اس لیے کہ وہ تو جب آپ نے کہا نا سب سروینٹ. اصل بات تو یہ نا کہ انہیں ڈیموکریسی اس طرح کی چاہیے. میں انڈیا کی مثال دے رہا تھا کہ انڈیا جیسا ملک، سیکولر ملک جو ہے، وہاں پر جن کے حالات ہمارے جیسے ہیں، وہاں پر اگر چولی کے پیچھے گانا جو ہے اس کو لوگ چیلنج کرتے ہیں اور کورٹ کے اندر بات چلی جائے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ویلنٹائن ڈے کو چیلنج کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر. اچھا، اس کے بعد فادرز ڈے کو، مدرس ڈے کو انڈیا کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں. بھائی کانسیپٹ تو اس لفظ کے استعمال سے پیدا ہو گیا. مگر معذرت کے ساتھ جن عالم دین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کنسیپچولی اسلامائزیشن کانسیپٹ کے ویسے خلاف ہیں، لیکن اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو اسلامائز کر. حالت یہ دیکھیے، میں پہنچ گیا. آپ پہنچ گئے تو سبھی پہنچ گئے، کیونکہ آپ وہ کہیں اور پہنچ گئے. اچھا، اب حالت یہ نہیں ہے، حالت یہ ہے کہ آپ جن ویلیوز پہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں نا جی، وہ ویلیوز وہ ہیں جن ویلیوز پر آپ کو ویسٹ پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں. وہ بھی ان کے نامز ہیں، ان کے بھی معیارات. آپ نے بھی بتایا برطانیہ میں کراؤن کے خلاف آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. آپ نہیں بول سکتے. آپ وکٹر فرانس میں آپ وکٹر ہیوگو کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اللہ آپ والٹیئر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ سارترے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ یہ چھوڑ دیں، آپ جو ہولوکاسٹ تو چھوڑ دیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اور ڈگال نے کہا کیا خوبصورت بات کی جب الجزائر کے مسئلے پہ سارتر فرانس، یہاں کا جو دانشور ہے، پتہ نہیں وہ دانشور میڈیا کا پیدا کیا ہوا نا جی. اسے پبلک انٹلیکچوئل کہتے ہیں نا جی. جی، عوامی دانشور جو ہے یہ پیدا ہوا ہے اس میڈیا کا. اور یہ عوامی دانشور پبلک انٹلیکچوئل ہے، نہ اس کا انٹلیکچوئل سے کوئی انٹلیکٹ سے تعلق ہے، نہ پبلک سے تعلق ہے. یہ عجیب و غریب مخلوق ہے. اچھا، ایک اور چیز اس نظریاتی صورتحال کے اندر یہ ہوئی ہے کہ چونکہ ظاہر بات ہے میڈیا جو ہے وہ 3 بڑی کمپنیز کو ہولڈ کرتا ہے. میڈیا کے اندر پیسہ، اب تو اس کی اسٹڈی بھی نہیں ہو سکتی نا. ہم میڈیا کے اتنے پر پھیل چکے ہوئے ہیں کہ بہت سارا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہر کوئی خوفزدہ ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے اندر جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے. اس اسلام کے ماہرین وہ ہیں کہ جن کو قرآن کی آیت صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، جن کو حدیث کا علم نہیں ہوتا، جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں و قواعد کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اور وہ صرف یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اسلام تو سب کا ہے. اس میں دیکھیں، میں بتاؤں، ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی، باہر کے میڈیا میں بھی، میں سی بی ایس پہ دیکھتا تھا NBC پہ دیکھتا تھا کہ جب یہ گلف کی وار ہو رہی تھی میں وہیں تھا، تو جو مسلمانوں کو نقطہ نظر پیش کرنے والا بندہ ہوتا تھا وہ ایسا چن کے لاتے تھے. ایگل برگر کے مقابلے میں، برزنسی کے مقابلے میں جو بندہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا، وہ شکل کا بھی، وہ سو رہا ہے آنکھ میں، وہ کھجلا رہا ہے یہاں بیٹھ کر، اس کے بعد کہتا ہے می آئی ریسپونڈ، میں نہیں لڑ رہا، وہ کہتا ہے ویل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پتا تھا یعنی ایسا بندہ لے کے آؤ جو اس کی نمائندگی صحیح نہ کرے. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اور لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. یہی کام مذہب کے بارے میں یہی ہوتا ہے. جب مذہب کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے تو کہاں آپ لے کے آتے ہیں ایک لبرل انٹلیکچوئل، ایک سیکولر انٹلیکچوئل جو ان کے یہاں ٹاپ شیلف ہوتا ہے، اور ادھر سے ایک مولوی رکھا ٹائپ کا بندہ پکڑ لیتے ہیں آ کر، جو ہونک آدمی ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد میں فیصل ناظرین پہ چھوڑتے ہیں اور وہ مذاق کا موضوع بن جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے اسلام کی وہ ویلیوز بھی مذاق کا موضوع بنتی ہیں، چاہے وہ وینا ملک کا ایشو ہو. بالکل، اس پر ایسا بندہ پکڑ. میں ایک اور عرض کروں، وہ آخری معافی اور سوال آپ کے سامنے میڈیا کے ساتھ، جو 3-4 موضوعات ایسے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو کہ کلچرل موضوع ہیں اور جو خالصتاً کسی کامپرس کو اس پہ لانا چاہیے. مثلا کاروکاری 3-4 ہزار سال سے ہو رہی ہے، یہ کسی پٹھان کامپرس کو لانا چاہیے، کسی سندھی کامپرس کو لانا چاہیے، کسی بلوچ کامپرس کو لانا چاہیے. وہاں پر کس کو لے کے آتے ہیں؟ مولوی کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ونی کا اور سوارا کا مسئلہ ہے، یہ کلچرل ہے، 4000 سال سے ہو رہی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے ہو رہی ہے. کسی اس کو نہیں کہتے جو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم 3000 سال سے پٹھان ہیں، ہم 4000 سال سے بلوچ ہیں اور 1400 سال سے مسلمان، ان کو نہیں لے کے آتے. اچھا، اس کے بعد جائیداد کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، اس کے بھی یہ عجیب و غریب تمسخر جو ہے. اب اس میں مجھے صرف ایک حل یہاں پر تھوڑا سا، ٹھیک بات ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ عربوں میں بھی اس وقت یہ جہان چلا رہا کہ ان کے عالم یہ کہتے تھے کہ محمد اور موسیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے پہلے بھی ہم عرب تھے. اس طرح کی بحث، یہ مجھے انہی کا دعویٰ ہے، مجھے ان کا دعویٰ ہے نا. ہاں، انہی کا کہ ہم 4000 سال سے عرب ہیں اور 1400 سال سے مسلمان ہیں. اب بات پتہ کیا، بات بڑی سمپل ہے کہ یہ ساری جو رسمیں ہیں، یہ ہم اس کا کاروبار کر رہے ہیں.
اور مقابلے میں مذہب کو لا رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹرائبل ٹریڈیشن کو ہم اسلام کے نام پہ پیش کر دیتے ہیں. یہ سارا جتنی خرابی ہے وہ ٹرائبل ٹریڈیشن کی ہے نا. اچھا یہ جو ساری باتیں یہ ہم اس پر زور دیتے ہیں جس کو پوسٹ ماڈرنس میں ایک فینومینا کہتا ہوں, جس میں یہ طے ہوا کہ گرینڈ نیگیٹو کو چھوڑ دیں اور چھوٹے چھوٹے کام کریں اور اس سے معاشرہ بدلے گا, کاروکاری کا اور ونی کا اور فلانے کا. میں کہتا ہوں فیوڈل سسٹم کو بدلے بعد ٹرائبل سسٹم کو بدلے بغیر یہ ختم ہو سکتے ہیں. میں نے کئی بار سوال اٹھایا اور میں نے کہا اب آپ سوشلزم کی بات کرتے نہیں ہیں, آپ جاگیرداری نظام کے خلاف بولتے نہیں ہیں, آپ گرینڈ ڈیریویٹو کی بات کرتے نہیں ہیں, آپ چھوٹی باتیں لے آتے. ارے بھائی پہلے ختم کرو فیوڈلزم کو, ختم کرو ٹرائبلزم کو. وہ جو تمہاری جنگ تھی وہ تم نے ابینڈن کر دی کیپٹلسٹ سسٹم کے نام پر. وہ کر نہیں سکتے. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ فرما رہے ہیں مغرب کا پیسہ کھا کر اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ بڑی چینج کے لیے کوئی بات نہ کرے, انقلاب کے لیے بات نہ کرے, چھوٹے چھوٹے کام کرے گا. یہ پوسٹ ماڈرن فینومینا ہے.